اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے نمرود اور مچھر کا واقعہ پیش کریں گے۔ معزز ناظرین، آج سے ہزاروں سال قبل کی بات ہے کہ ملک بابل میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود نہایت سرکش اور ظالم شخص تھا۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا اور جو اسے خدا نہ مانتا اس پر نہایت ظلم و ستم کرتا۔ نمرود خود بت پرست تھا اور اپنی سلطنت میں بھی بت پرستی کا اشاعت کرتا تھا۔ نمرود کا محل مختلف قیمتی پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے نمرود اور بابل کے لوگوں کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کو اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا، مگر نمرود کی جہالت، گمراہی اور بادشاہت کے غرور نے اسے اللہ تعالیٰ کے انکار پر کھڑا کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو نمرود نے جواب دیا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ نمرود نے غصے میں یہ حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور سزا آگ میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا بابل کے لوگوں نے ایک خاص مقام پر لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئیں تو نمرود کے حکم سے اس کو ایک کنویں میں آگ لگا دی گئی، جس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی اس کے آس پاس بھی نہ جا پاتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جلتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب نمرود کو یقین ہو گیا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکتی تھی تو اس نے آپ علیہ السلام کو آزاد کر دیا، مگر نمرود اور اہل بابل نے اس معجزے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے سچے پیغمبر پر ایمان نہ لایا، اور اس کے برخلاف نمرود نے بابل میں ایک عظیم مینار بنوانے کا حکم دیا جس کے ذریعے وہ ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے مقابلہ کر سکے۔ اس نے مزدوروں کو یہ حکم دیا کہ اس مینار کو اتنی بلندی تک تعمیر کیا جائے کہ بادلوں تک پہنچ جائے، تاکہ وہ آسمان کے خدا سے جنگ کر کے اس کی سلطنت کو فتح کر سکے۔ جب یہ مینار تعمیر ہوا اور بادلوں کو چھونے لگا تو نمرود اس پر چڑھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا اور آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کو للکارتا اور لوگوں سے کہتا کہ آسمان کا خدا کچھ جواب نہیں دے رہا کیونکہ وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ دیکھ کر نمرود کو پوجنے والے لوگوں کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا اور لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، لیکن نمرود اس بات سے بے خبر تھا کہ بہت جلد وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہونے والا ہے اور ایک سخت عذاب اس پر مسلط ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک آسمانی فرشتے کو نمرود کے دربار میں بھیجا۔ اس نے نمرود کو ایمان قبول کرنے اور لا شریک معبود پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر غرور و تکبر سے چور نمرود نے انکار کر دیا۔ فرشتے نے نصیحت کرتے ہوئے کہا خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے، اگر وہ چاہے تو تجھے اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے ہلاک کر سکتا ہے۔ لہذا نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کا تقاضا کیا۔ فرشتے نے نمرود کو 3 دن کی مہلت دی، جس میں اس نے تمام لشکر کو جمع کر لیا اور پوری قوت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تیسرے دن کی صبح اللہ رب العزت نے مچھروں کا ایک بڑا لشکر بھیجا جو تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ مچھر پورے بابل شہر میں پھیل گئے اور نمرود کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ مچھروں نے لشکر کے سپاہیوں کے خون چوس لیے اور گوشت چاٹ گئے۔ ان لوگوں کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا اور ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانے لگا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا۔ اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو سر پر ڈنڈا اور تھپڑ مارنے کا کہا۔ جب لوگ نمرود کے سر پر ڈنڈا مارتے تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو مچھر پھر کاٹنا شروع کر دیتا۔ حالت اتنی غیر ہو گئی کہ اب جو شخص بھی نمرود کے دربار میں آتا وہ اسے اپنے سر پر جوتے مارنے کو کہتا۔ یوں اسے 400 سال تک جوتے اور ڈنڈے پڑتے رہے اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ذلت کی موت مر گیا۔